نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 884، 24واں پارہ، سورہ مؤمن، چھٹا رکوع، آیت نمبر 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہیں، نیک عمل کرنے والا اور بد عمل دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب یہ بات ظاہر کہاں ہوگی، پوری طرح واضح کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی، قیامت کے دن ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پھر نہ ماننے وہی دو طرح کا ہے، ایک نہ ماننا ہے عقیدے کا، جیسے ملحد اور بے دین قسم کے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ قیامت کے بھی منکر ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ مشرکین بھی نہیں مانتے تھے، اگرچہ وہ خدا کے وجود کو مانتے تھے لیکن قیامت نہیں مانتے تھے۔ اور دوسرا نہ ماننا ہے عملی، کہ انسان اعمال ایسے کرے کہ گویا کہ بس قیامت نہیں آنی، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے، صحیح غلط کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی رضا ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، سنت کے مطابق عمل کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہ کرے، بس جو دل میں آئے کرتا چلا جائے، تو یہ بھی عملی انکار ہے۔ عملاً قیامت کا یقین نہیں ہے، ہوتا تو کیوں بھلا یہ اس طرح کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کو بھی کچھ خدائی اختیارات کا حامل تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ خدائی اختیارات حاصل ہیں، کچھ تھوڑے اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن حال ان کا یہ ہے کہ بتوں کے لیے تو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے بت خانے اور مندر کہہ لیں گویا کہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے کوئی جگہ ہی نہیں بنائی۔ چھوٹے جو انہوں نے خدا تجویز کر رکھے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے وقت بھی بنایا ہوا ہے اور جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں، اور جس کو وہ خود سب سے بڑا مانتے ہیں اس کی عبادت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں۔ ایک کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بتوں کو تم پکارتے ہو وہ کہ تمہاری پکار سنتے، کیونکہ تمہیں جواب دیتے، تمہاری پکار کو پہنچتے، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میری عبادت نہیں کرتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، کس کو کرتے ہیں؟ بتوں کو کرتے ہیں، اور میں یہ تکبر کر رہے ہیں میری عبادت سے، مجھے چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کو کر رہے ہیں، تو یہ ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے انبیاء کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے، اور انہیں ہی کہا گیا تھا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اس امت کے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
تو معلوم ہوا کہ مسلمان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن دعا ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہو۔ مثلا حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال رزق ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ آیا ہے کہ توجہ اور دھیان سے دعا مانگیں، بے دھیانی والی غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح جلدی نہ مچائے دعا میں کہ میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو جلدی نہ مچائے، جلدی مچانے والی دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔ خلاف شریعت ناجائز کاموں کی دعا نہ مانگے۔ تو یہ شرائط ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی بھی یہ صورت نہیں ہوتی کہ جو مانگا ہے وہی مل جائے، بلکہ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے اور جو مانگا ہے وہی مل بھی گیا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن جو مانگا ہے وہ نہیں ملا، اس کے بجائے کچھ اور مل گیا ہے، کوئی دوسری چیز مل گئی ہے، یا اس کے بجائے کوئی مصیبت ٹل گئی ہے، کوئی تکلیف دور ہو گئی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن وہ چیز بھی نہیں ملی، اس کے بدلے کوئی اور چیز بھی نہیں ملی، دنیا میں کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی، کوئی تکلیف بھی دور نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیا، اور آخرت میں اس کو وہ ثواب ملے گا کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی جو چیزیں مجھے دعا میں نے مانگی تھی وہ مجھے نہ ملی ہوتی تو آج یہاں میرے اجر و ثواب کے ڈھیر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں، اس کی دعا سنتا ہوں اور میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں، لیکن جو کچھ بندے کو دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں حضرات مفسرین کرام نے ایک مثال بھی دی ہے کہ دیکھیں ایک بچہ بیمار ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کو ملیریا ہو گیا ہے، اور اچانک گھر کے باہر قلفی والا آ گیا ہے، قلفی والے آ کے وہ اپنا ساز بجاتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں یا جو بھی ان کا ہوتا ہے۔ اب بچہ بے تاب ہو گیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے قلفی کھانی ہے۔ اب بچے کو اگر منع کریں گے تو وہ ضد کرے گا، تو اس کے ابا کیا کرتے ہیں کہ دوسرے بھائی کو پیسے پکڑاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھ ہے کہ بھائی ابا نے پیسے اس لیے نہیں پکڑائے کہ جھٹ پٹ اس کو قلفی لا کے دے دینی ہے، وہ پیسے لیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اب بچہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بھئی ابھی قلفی آ جائے گی، اور وہ بھائی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلفی والا بھی چلا جاتا ہے اور بچے کا دھیان کسی اور چیز میں لگا دیا جاتا ہے، تو یوں وہ موقع نکل جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں بچے کی وہ بات نہیں مانی گئی، لیکن بھائی باہر گیا، اس کے بدلے کوئی اور چیز لے آیا، تو اس سے بچہ خوش ہو جائے گا۔ اب وہ چیز جو بچہ مانگ رہا تھا وہ اس کے لیے نقصان دہ تھی، یہ تو اس کی جان سے کھیلنے والی بات تھی اگر اس کو مطالبہ پورا کر دیتے۔ تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دیتے وہی ہیں جو بندے کی مصلحت کے مطابق ہو۔ اس لیے مانگی ہوئی چیز اگر نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ لہذا ایک مومن جس کا رزق حلال ہو دھیان سے دعا مانگے اور ناجائز چیز کی دعا نہ مانگے، جلدی نہ مچائے، درود پاک پڑھ کر دعا کے آداب کے مطابق دعا مانگے، تو اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، ضرور کر لی ہے، لیکن اب یہی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت ہے، تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ عبادت کا۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، تبلیغ عبادت ہے، تعلیم۔
لیکن دعا بھی مانگ تو اپنی حاجت رہا ہے، مکان کے کرائے کا انتظام نہیں ہے، یا اللہ غیب سے کوئی اسباب پیدا فرما دے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو بندگی کی شرط ہے اللہ سے مانگنا، نہ مانگنا تکبر ہے۔ مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں، نہ مانگنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور غیر سے مانگنے والے، ان پر تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ مہمان گھر میں آئے اور وہ پڑوسیوں سے اور دوسروں سے اپنی ضرورت کی چیز مانگے تو بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کے غیر سے مانگے، اس پر تو اللہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ لہذا دعا عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت میں دعا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں نماز کے بعد دعا رکھی گئی ہے، روزے کے بعد دعا رکھی گئی ہے، حج میں دعائیں رکھی گئی ہیں، جو بھی اہم عبادت ہے اس میں دعا رکھی گئی ہے۔ تو دعا کے بغیر عبادت جو ہے وہ مزیدار نہیں ہے۔ تو دعا خود بھی عبادت ہے اور ہر عبادت میں دعا شامل ہونی چاہیے، اور غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لفظی معنی دیکھیے، اِنَّ بے شک الساعۃ قیامت، لآتیۃ ضرور آ کر ہی رہے گی، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وقال اور فرمایا، ربکم تمہارے پروردگار نے، ادعونی تم مجھ سے دعا کرو، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہاری درخواست قبول کروں گا، دعا قبول کروں گا۔ ان بے شک الذین جو لوگ یستکبرون تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، دعا کا حکم دے کر پھر یہاں عبادت کا لفظ لائے ہیں جس سے معلوم ہو کہ دعا عبادت ہے۔ سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین ذلیل اور خوار ہو کر۔ با محاورہ دیکھیں جی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔